اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 25 دسمبر سوموار کا دن، آج حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کا یوم پیدائش بانی پاکستان، جن کی محنتوں کافشوں کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد مملکت اور آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان بہت مشکلوں سے حاصل کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پاکستان کو اب بہت عظیم مملکت بنانا ہے۔ اور پھر ان کا ایک پیغام تھا، ایک بہت مارکۃ الآراء جملہ جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ ناظرین، آج 25 دسمبر اور ہمارے پیارے مسیح بھائیوں کی عید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا یوم پیدائش۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے پاکستانی اور دنیا بھر کے مسیح بھائیوں کو، بہن بھائیوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے اور آپ اپنے اپنے کام میں، اپنے اپنے ممالک میں جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کہ ایک مرحلہ جو الیکشن کے حوالے سے وہ مکمل ہوا کہ کاغذات نامزدگی چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی اور دارالحکومت کی 3 سیٹوں پہ جو کاغذات نامزدگی تھے وہ اس کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ کاغذات نامزدگی جو داخل کیے گئے ہیں، جو پاکستان بھر میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹوٹل جو سیٹیں ہیں ان پہ پاکستان تحریک انصاف کے سب سے زیادہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ اس کے بعد نون لیگ کا نمبر ہے اور تیسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نمبر آتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان بھر میں یہ چیز بہت زیر بحث ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کل تک کہ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو اور بلے کے نشان والوں کو پورے پاکستان میں امیدوار نہیں ملے گا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے الیکٹیبلز تھے 90% شاید وہ توڑ لیے گئے تھے، وہ خوفزدہ کروا لیے گئے تھے اور ان کو سزائیں دے دی گئیں، ان کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا، انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا، یا بہت سارے ان میں سے خرید لیے گئے۔ ان سے سیاسی جماعتیں 2 بڑے صوبوں میں، پنجاب میں اور KPK میں، بہت بڑی بڑی بقول ان کے ایک سیاسی جماعتیں بنوا لی گئیں کہ جس میں بہت سارے لوگ عمران خان صاحب سے بے وفائی کر کے جانے والے، یا کچھ بیچارے مجبوریوں میں بھی گئے۔ وہ ان لوگوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جیسے توڑی گئی تھی کسی دور میں، اس میں سے پیٹریاٹ نکالا گیا تھا، اسی انداز سے یہ کہا جاتا تھا کہ PTI کا ٹکٹ لینے والا بھی شاید کوئی نہیں ہوگا۔ اور آج قوم نے یہ دیکھا کہ پورے پاکستان میں چاروں صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی اور اسلام آباد کی 3 نشستوں پہ سب سے زیادہ جس جماعت کے لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ میں ابتدائی اس مرحلے میں PTI کے لوگوں کی کامیابی پہ عمران خان صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پاکستانیوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص جن لوگوں نے الیکشن میں PTI کے پلیٹ فارم سے اس مشکل وقت میں الیکشن لڑنے کے لیے اپنا نام پیش کیا ہے، ان کو بھی میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی۔ ناظرین، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ پرانی بات ہے، یہ 90s کی بات ہے۔ I-10 میں ہمارے ایک عزیز و اقارب کے پڑوس میں ایک شاہ صاحب رہتے تھے، گجرات سے کے رہنے والے تھے، اور PTV میں میوزک سائٹ پہ وہ کام کرتے تھے۔ وہاں ان سے ملاقات ہوئی تو ایسے گپ شپ میں بتاؤں کہ یہ 20-25 سال پہلے کی بات ہے، 90s کی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ وہ انہوں نے بات کرتے کرتے انہوں نے بتایا جی کہ میں نواز شریف اور میں دونوں اکٹھے ہم پڑھے ہیں، لاہور کی بات انہوں نے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب کالج پڑھتے تھے تو نواز شریف صاحب اور میں اکثر، نواز شریف مجھے ایک موٹر بائک ان کے پاس ہوتا تھا اور اس پہ، یا کوئی ایک جیپ بھی تھی کبھی کبھار اس پہ، اور جیپ شاید انہوں نے اپنی کہی تھی کہ یہ اچھے تگڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ تو کہنے لگے کہ نواز شریف مجھے لے کے جاتے تھے تو مختلف جو ایکسین وغیرہ تھے گیس والوں کا یا اس کا بجلی کا، اسی طرح سے جو ہیں بنیادی ضروریات کی چیزیں،
کہتے ہیں وہاں ان دفاتر میں میاں نواز شریف صاحب جاتے تھے اور وہاں پہ لفافے پکڑاتے تھے کچھ لوگوں کو. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ میاں صاحب آپ یہ لفافے کن لوگوں کو پکڑاتے ہو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ گیس والے یا بجلی والے یہ وہ ہیں کہ جو ان کو ہم یہ منتھلی دیتے ہیں، اور اس منتھلی کی وجہ سے وہ کرتے یہ ہے کہ مثلا اگر بل 1000 روپے کا ہے تو ہمیں وہ 1000 روپے کا بل آتا ہے اور باقی 1002 ان کی خدمت کرتے ہیں، تو اس لیے بہت ساری بچت ہمیں اس میں ہو جاتی ہے. تو میں یہ بات جو کر رہا ہے، جو مجھے یاد ہے، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ شاہ صاحب نے یہ اسی انداز سے کہا تھا. اچھا یقین کیجئے کہ مجھے بہت ہی عجیب سی اس وقت یہ بات لگی، لیکن اس وقت تک چونکہ اتنے تجربات نہیں تھے جو والیوم 10 اور پھر جو پاناما کیسز اور پھر یہ سارا کچھ، پھر ان کا اپنا بیان، مرحومہ بیوی صاحبہ کا بیان اور ان کے 2 بیٹوں کے بیانات اور ان کی بیٹی مریم صاحبہ کے بیان کہ میری لندن تک کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے. بیٹے کہتے ہیں کہ ہم تو کرائے پہ فلیٹ تھے جس میں ہم رہتے تھے، کرایہ فلاں دیتا تھا. تو یہ ساری چیزیں جب یہ دیکھی سنی تو پھر پتہ چلا کہ یار وہ کس انداز سے قوم کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، دھڑلے سے جھوٹ بولتے رہے اور وہ کرپشن اپنی جو ہے کس انداز سے کرتے رہے. اچھا مجھے ایک سیریز ایک یاد آ گئی کہ وہ مجھے دور یاد آ گیا کہ جب جنرل جیلانی صاحب کے دور میں پہلی دفعہ صوبائی وزیر انہیں پکڑ کے لے گئے، میاں شریف صاحب کے ایک ایسا لڑکا ہے جو کچھ کام نہیں کرتا نہ کر سکتا ہے، تو آپ اس کو کہیں سیاست میں کہیں بھرتی کروا دیں، ٹھکوا دیں، رکھوا دیں. تو انہوں نے پھر پہلی دفعہ انہیں ایک صوبائی وزیر بنایا. اس کے بعد 85 والی اسمبلی آئی، پھر انہیں کس انداز سے کاریگروں نے انہیں پاکستان میں پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنایا. اور اس کے بعد جب اسمبلی توڑی جنرل ضیاء الحق نے، محمد خان جنیجو صاحب کے اقتدار کا خاتمہ انہوں نے کیا، تو پھر مجھے یاد ہے ہم وہاں موجود ہیں کہ یہ اس میں اسلام آباد ہوٹل جو ان دنوں غالباً ہالیڈے ان ہوتا تھا، وہ اس میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں اس وقت کے اللہ غری کے رحمت کرے طارق عزیز صاحب بھی ایم این اے تھے، اختر رسول صاحب تھے اور بہت سارے لوگ، خاص طور پہ جو پنجاب سے آئے وہ لوگ تھے. انہوں نے ہنگامہ برپا کیا اور وہاں نوار کھوکر مرحوم بھی اس وقت زندہ تھے، وہ بھی اس میں تھے. اور پھر وہاں ہنگامے کے بعد وہاں سے بہت سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے. پھر اس طرف تھوڑے لوگ رہ گئے، حامد ناصر چٹا تھے، اقبال احمد خان صاحب تھے اور کچھ لوگ تھے. تو پھر یہ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ جیم جو اس وقت سے تقسیم ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد پھر ایک لائن لگ گئی، یہ جو کہتے ہیں نا کہ مجھے کیوں نکالا، وہ بقول حسن نثار، کبھی وہ یہ سوچیں کہ مجھے کیوں گھسیڑا، مجھے کس نے گھسیڑا. پھر ہر دفعہ ان کو ان کی نالائکیوں کی وجہ سے، سپریم کورٹ کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے، آرمی چیفز جو بھی آتا تھا اس کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے، اداروں کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے وہ انہیں پھر نکالا گیا تھا. اور پھر 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، یعنی وہ کہتے ہیں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان کی واریاں ہی 3 ہوتی ہیں، تو ان کی وہ واریاں 3 ختم ہو چکی ہیں. یہ اپنی وہ مسلمان والی 3 واریاں مکمل ہو چکی ہیں. ویسے اصولی طور پہ جو کچھ وہ پبلک ایٹ لارج یا عوام الناس کہتے ہیں 4تھی واری ان کی بنتی کوئی نہیں ہے. اور اس وقت جو شواہد ہیں، جو کرائن ہیں، جو حالات ہیں، اس سے لگتا یہی ہے کہ واری بنتی کوئی نہیں ہے. اگر واری دے بھی دی گئی تو وہ واری مکمل نہیں ہو سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قدر زیادہ چاہت ہے چاہت علی خان صاحب کی کہ وہ چاہت علی خان صاحب اس وقت چاہ یہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم یہ یا ان کے بھائی یا ان کا کوئی بندہ تو آ جائے، لیکن وہ اس قدر ان کے اختیارات ایسے ہوں کہ انہیں اگر کہا جائے تو وہ پر دایاں اٹھائیں، کہا جائے تو دایاں پاؤں اٹھائیں، کہا جائے تو سر کھجائیں، کہا جائے تو وہ ابرو کو ہلائیں. تو یہ ایسی صورتحال میں اگر اقتدار ملتا بھی ہے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ایسا اقتدار، میں نہیں کہہ رہا، ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں، ان کے شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے مہتاب عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے ظفر اقبال جھگڑا کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. چلیے یہ ان کی بات ہے، انہوں نے جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ کہنا ہے یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے. اور جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ تو بلے پہ ٹھپا لگانے کے لیے بےتاب ہیں. ناظرین، فلسطین کی بات کرتے ہیں. فلسطین میں 54,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں اور 20,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. اور جو اس وقت بے گھر ہیں ان کی تعداد کیا کہنی ہے. پورا علاقہ جو ہے وہ سارے کا سارا ہی سمجھیں کہ بے گھر ہے، مشکلات میں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پانی پینے کو نہیں ہے، وہ پیٹرولیم مصنوعات نہیں ہیں، گاڑیاں نہیں چل رہی، اسپتال نہیں چل رہے، اسپتال زیادہ تر تباہ ہو چکے ہیں، مساجد شہید ہو چکی ہیں. اور صرف مساجد نہیں، جو
مسیح برادری کے بہت سارے جو ان کی عبادت گاہیں وہ بھی وہاں انہوں نے ان کو بھی گرا دیا ہے بمباری کر کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے بابرکت دن کے طفیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی دن ہے، اس حوالے سے یا اللہ پاک تو ہماری اور پوری دنیا کے لوگوں کی دعائیں قبول کر، جو اسرائیل کے حوالے سے اس وقت دعائیں کر رہے ہیں فلسطین کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔